الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 2 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی کا جو معاملہ تھا، احتساب عدالت میں اہم سماعت ہوئی۔ مریم نواز اینڈ گروپ کی طرف سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف کی جائیدادیں منجمد نہ کی جائیں، کیونکہ نواز شریف جب آئیں گے تو ان جائیدادوں کے حوالے سے وہ خود ہی جواب دیں گے۔ یہ بڑے بادشاہ ہیں اور بڑے بادشاہوں کی ایک عدالت کے سامنے ایک شاہانہ استدعا تھی، جس پر نیب نے بڑا سخت جواب دیا ہے اور اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور نیب نے کچھ تفصیلات بھی ان کی جائیدادوں کی عدالت میں جمع کروائی ہیں، اور یہ جو 6 لوگوں کا گروپ ہے جو نواز شریف کی جائیدادیں بچانے کے لیے عدالت میں اعتراضات جمع کروانے والا ہے یا درخواست دینے والا تھا، ان کے بارے میں کیا لکھا نیب نے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم کے جو شریک ملزم تھے مالی جان محمد، ان کی اپیل پر سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی اور یہ معاملہ ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا اور ان کی سپرداری کا معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے متعلق بڑا حکم جاری کیا ہے، ان کی سپرداری کے جو رولز ہیں ان کو واضح کیا ہے، اور عدالت نے اس کے حوالے سے کہا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے درخواست گزار زمان کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا، جس کے مطابق نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی سپرداری سے متعلق نئے اصول طے کیے گئے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تفتیش مکمل کیے بغیر نان کسٹم پیڈ گاڑی اصل مالک کے حوالے نہیں کی جا سکتی، اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد نان کسٹم پیڈ گاڑی کو اصل مالک کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے تفتیش مکمل کے بغیر نان کسٹم پیڈ گاڑی شہری کو سپرداری پر دینے سے متعلق سیشن کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ بغیر تفتیش مکمل کیے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی فوری سپرداری کرنے کا اسپیشل ججز اور مجسٹریٹ کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اگر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ تفتیش ان کے حق میں ہے، اور جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، جو الزام ہے ان پر کہ انہوں نے کوئی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ اس میں بے گناہ ہو جاتے ہیں، تو پھر تو سپرداری پر ان کو دی جا سکتی ہیں۔ لیکن جب تفتیش ہو رہی ہو، تفتیش پینڈنگ ہو، یا تفتیش میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تھیں، ان کے نالج میں تھا اور انہوں نے جان بوجھ کر رکھی ہوئی تھیں، تو پھر آپ ان کو ان کے استعمال کے لیے تو نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ، جو اسپیشل مجسٹریٹ ہیں، اور جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، اسپیشل مجسٹریٹ اور جوڈیشل مجسٹریٹ، ان کو عدالت نے کہا ہے کہ فوری سپرداری پر دینے کا، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو فوری سپرداری پر دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور عدالت نے درخواست گزار زمان کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے یہ اصول وضع کر دیا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی سپرداری کے لیے ضروری ہے کہ تفتیش مکمل ہو، دوران تفتیش سپرداری پر وہ گاڑیاں نہیں دی جا سکتی۔ یہ آج اہم فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نور مقدم قتل کیس کا۔ مجرم کی سزا کے خلاف اپیل پر عدالت نے شوکت مقدم مدعی کو اور وفاق کو، پروسیکیوشن کو، نوٹس جاری کر دیا سرکار کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نور مقدم قتل کیس میں مجرم جان محمد ہے، اس کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے مجرم کی اپیلوں پر سماعت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کو سزا سنائی جاتی ہے تو سزا سنانے کے بعد اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر اس سزا کو چیلنج کرتا ہے۔ جہاں کسی کو ڈیتھ پنشمنٹ ملے، جس کو ہم کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں، جب وہ دی جائے تو 7 دن کے اندر اندر، فیصلے کے بعد 7 دن کے اندر اندر اپیل کرنا ہوتی ہے، اور کوئی اور سزا ہو تو 1 ماہ کے اندر اندر اپیل دائر کرنا ہوتی ہے۔ جان محمد نے اپیل دائر کی، اور اپیل دائر کرنے کے بعد عدالت نے ان کو اپیل پر نوٹس تو جاری کرنے تھے، اور عدالت نے وفاق کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ اپیل ان کا حق ہے، کسی بھی مجرم کا حق ہے اپیل میں جانا، لیکن یہ اب عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپیلوں پر، جیسے ابھی بھی 3 4 سال پرانی جو اپیلیں ہیں وہی ان پر سماعت ہو رہی ہے، اور جو آپ فریش اپیل فائل کرتے ہیں اس پر سماعت نہیں ہوتی، تو یہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہم نے دیکھا ہے، ہمیشہ طاقتور لوگوں کو ملا ہے کہ اگر نواز شریف کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، یا 10 سال کی مریم نواز کو سزا ہوئی ہے، اور اس کے فوراً بعد کچھ ہی مہینوں بعد ان کی سزا سسپینڈ کر دی جاتی ہے، یہ عام روٹین میں 2 3 سال لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اپیلوں پر سماعت نہیں ہوتی، سزائیں سسپینڈ نہیں ہوتی۔
تو اگر تو عدالت اس کیس کو اسپیشل کیس کے طور پر ٹریٹ کرے اور جلد از جلد ان ملزمان کی اپیلیں ڈیسائیڈ کرے تاکہ جو اصل مجرم ہے قاتل ظاہر جعفر وہ انجام کو پہنچے اور اس کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی جائے۔ اپیل میں کہا گیا ان کی طرف سے عدالت میں آرگومنٹ کرتے ہوئے اور عدالت کے سامنے جو بحث کی مجرم کے وکیل نے اس نے کہا کہ مجھے قتل کی ایف آئی آر میں بطور ملزم نامزد نہیں کیا گیا، لیکن بعد میں ضمنی بیان میں میرا نام شامل کیا گیا۔ میں پی ایم سیکریٹریٹ کا ملازم ہوں اور ظاہر جعفر کے گھر پر پارٹ ٹائم باغبانی کا کام کرتا ہوں، مالی ہوں، اور اس کیس میں ملوث ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت میرے خلاف نہیں ہے۔ مجھے جو 10 سال کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور مجھے اس وجہ سے بھی ریلیف چاہیے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں ملازم ہوں، میں پہلے سیکریٹریٹ میں جاب کرتا ہوں، شام میں ان کے گھر میں جا کے مالی کا پارٹ ٹائم کے طور پر وہاں پر کام کرتا تھا۔ وہاں پر 3 دن سے کیا چل رہا تھا میرے نالج میں نہیں ہے، نہ میں اس معاملے میں ملوث ہوں، نہ میری کوئی نور مقدم کے ساتھ دشمنی تھی۔ ہم بھی بچیوں والے ہیں اور ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے ظلم ہوا ہے، تو اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ وہ دکھا رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیسے نور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ لوگ وہاں پر جو کھڑے رہتے ہیں، اور نہ صرف کھڑے رہتے ہیں بلکہ یہ اس کو باہر جانے سے بھی روکتے ہیں، اور یہ جو مجرم ہے مرکزی مجرم اس کو بھی سہولت کاری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے یہ خوف کی وجہ سے کہ وہ ان کے مالک ہیں، یا کچھ لوگوں کو ویسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کام میں کیوں پڑیں۔ یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ اگر یہ اس وقت کوشش کرتے اس کی جان بچ سکتی تھی، لیکن یہ اس وجہ سے بھی اس معاملے میں نہیں پڑے کہ ان کو کیا ہے، پھر یہ کیسے اتنے طاقتور لوگوں کا مقابلہ کریں گے، پھر یہاں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، کوئی پیسے ملے ہوں گے، کچھ بھی ہے۔ لیکن میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ جو بری کیا گیا ہے جو مرکزی ملزمان تھے ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو، وہ کیسے کیس کو مینج کر رہے ہیں کہ انہوں نے مالی کی بھی اپیل کے لیے کامران مرتضیٰ جیسے سینئر وکلاء کو ہائر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج بھی سارے کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے یہ تھے کہ ظاہر جعفر کو سزا ہونی چاہیے، لیکن ظاہر جعفر کو وہ بچا بھی رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ موقف اختیار کر کے اپنی جان بچائی، اب وہ اپیلوں میں ظاہر جعفر کے لیے اپنی پوری دولت نچھاور کر دیں گے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں اور جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ہمارے لاء میں وہ اس کا سہارا لینا چاہیں گے۔ خیر، عدالت نے غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے، نوٹس جاری کر دیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ یہ کیس لگے گا اور پھر اس کے اوپر عدالت دیکھے گی کہ کیا ان کی سزا سسپینڈ ہونی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کا۔ نواز شریف کے خلاف غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس کا جو معاملہ ہے، بطور پبلک آفس ہولڈر وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے اور چیئرمین ایل ڈی ہونے کے ناطے جو میر شکیل الرحمان کو غیر قانونی فائدہ پہنچایا گیا تھا، میر شکیل الرحمان کو نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریلیف ملا تھا کہ اب یہ جو جرم کیا ہے یا جو اوفینس کیا گیا ہے میر شکیل کی طرف سے، یہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت نیب کا جرم نہیں ہے، یا نیب کا ریفرنس اس پر نہیں بنتا، اور اب اس کے خلاف نیب تو اپیل میں چلا گیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے عدالت میں کہ آیا اس کے خلاف اب کوئی نئی کارروائی ہوگی، یہ معاملہ اینٹی کرپشن کو جائے گا، ایف آئی اے کے پاس جائے گا، پولیس کے پاس جائے گا، تو یہ بھی اپیل میں ہی دیکھا جائے گا نیب کی طرف سے۔ لیکن نواز شریف کی حد تک تو کیس وہیں پہ کھڑا ہے، نواز شریف اس میں اشتہاری ہوئے، نواز شریف اشتہاری ہونے کے بعد ان کے تا حیات دائمی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اور پھر ان کی جائیدادوں کی نیلامی کا پہلے جائیدادیں منجمد کی گئیں اور پھر ان کی نیلامی کا جو معاملہ شروع کیا گیا، اس پر مریم نواز نے 6 درخواست گزار عدالت میں بھیجے۔ مریم نواز نے پہلے جو 2 جائیدادوں کی حد تک، جو مری میں بنگلہ ہے، ہری پور میں جو بنگلہ ہے، اس کی حد تک جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں احتساب عدالت اسلام آباد میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور مریم نواز نے خود وہ درخواست دائر کی تھی کہ یہ میری ماں کے نام پہ تھے، اور میری ماں کے نام کے ہونے کی وجہ سے اس میں میرا بھی بطور لیگل ایئر میرا حق بنتا ہے، اس وجہ سے ان جائیدادوں کو نیلام نہ کیا جائے، اور وہ آج تک پینڈنگ ہے کیونکہ ہماری عدالتیں بہت ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیتی ہیں ان لوگوں کو۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں
کہ جو یہاں پر انہوں نے جو یوسف عباس کی طرف سے جو کزن ہے مریم نواز کے اور باقی درخواست گزاروں کی طرف سے 6 درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اور جو نواز شریف کی جائیدادیں منجمد کرنے کا فیصلہ تھا اس پر اعتراضات جمع کروائے گئے تھے۔ جب کوئی جائیداد کو فریز کیا جاتا ہے یا نیلامی کا معاملہ آتا ہے تو جو مخالف فریق ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس جائیداد سے اس کا بھی کوئی لینا دینا ہے یا اس کے بھی کوئی رائٹس ہیں، وہ پھر آبجیکشن پٹیشن فائل کرتا ہے، جس کو ہم اعتراضات کہتے ہیں کہ اعتراضات داخل کروائے گئے ہیں۔ اس کا جواب نیب کی طرف سے جو آیا ہے، نیب نے کہا ہے کہ نواز شریف کے نام پر پنجاب کے مختلف اضلاع میں 1649 کنال اور 39 مرلے زمین ان کے نام پر ہے۔ اپر مار لاہور میں بنگلہ نمبر 135 نواز شریف کی ملکیت ہے۔ نواز شریف کے نام پر مرسیڈیز، ٹویوٹا لینڈ کروزر اور 2 ٹریکٹر بھی نواز شریف کے نام پر ہیں۔ مختلف کمپنیز میں 8,82,194 شیئرز ہیں نواز شریف کے نام پر، اور نواز شریف ان چیزوں کے مالک ہیں۔ انہوں نے نیب نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کی جائیداد کو بچانا چاہتے ہیں، اور شریف خاندان ان کو ہیڈ کر رہا ہے، بیک کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی ایک ایسی دستاویز بھی نہیں ہے جس میں نواز شریف کی جو جائیدادیں منجمد کی گئی ہیں اس میں کسی دور دور تک ان کا کوئی تعلق بنتا ہو۔ ان میں سے کوئی ایک درخواست گزار ایسا نہیں ہے کہ جس کا نواز شریف کے جائیداد پر کوئی حق ہو۔ نواز شریف ان کے کلیتاً مالک ہیں ان جائیدادوں کے، اور کیونکہ نواز شریف مالک ہیں اور ان کی ساری جائیدادیں بھگ کے سرکار ضبط ہو چکی ہیں، اس وجہ سے یہ درخواست گزار صرف نواز شریف کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور ان کا یہ جو کہنا ہے کہ نواز شریف جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے، تو عدالتیں پابند نہیں ہیں نواز شریف کی کہ وہ جب آئیں گے تو اپنی چیزوں کو دیکھیں گے یا اپنے پراپرٹیز کو دیکھیں گے۔ نواز شریف کے علاوہ نیب نے کہا ہم نے کسی اور کے اثاثے منجمد نہیں کیے، اور ان 6 درخواست گزاروں میں سے کسی ایک کا ایک مرلہ بھی ہم نے منجمد نہیں کیا، اور یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اور یہ سارے لوگ صرف اور صرف عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حارث قریشی صاحب سینئر پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے نیب کی طرف سے یہ اعتراضات مسترد کرنے کی استدعا کی اور عدالت سے کہا ہے کہ ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو مسترد کیا جائے اور نواز شریف کی جائیدادیں نیلام کی جائیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کی ہے بحث کے لیے، جو ان کی درخواستیں ہیں اور جو ان کے اعتراضات ہیں اور اس پر نیب کا جو جواب ہے اس پر عدالت نے دونوں فریقین کو طلب کر لیا ہے آرگومنٹس کے لیے، اور عدالت میں نیب کی طرف سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان کی درخواستیں اور اعتراضات مسترد کیے جائیں۔ یہ صرف کارروائی کو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ احتساب عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، کیا مریم نواز جو نواز شریف کی جائیدادیں بچانے کی کوشش کر رہی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔